خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. مجھے آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے 20ویں صدی عیسوی کی احیائی تحریکوں کی ناکامی کے اسباب. میں نے آج سے 28 سال قبل ایک تحریر لکھی تھی، اور وہ حالت اعتکاف میں مسجد خضرہ سمن آباد میں میں اعتکاف کی حالت میں تھا. یہ سن 74 کے تقریباً اکتوبر کا زمانہ ہے. وہ تحریر جو ہے پہلے تو شائع ہوتی رہی، مسلمانوں کا ماضی حال و مستقبل، اور یہ کہ انگریزی میں بھی اس کا رائز اینڈ فال اینڈ ڈکلائن آف اسلام انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا. اب وہ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کا جو سلسلہ اشاعت ہے اس میں نمبر 2 کی حیثیت سے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے شائع ہو رہی ہے. اس میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے جو 1400 سال بیت چکے ہیں، ان کے دوران دو مرتبہ یہ امت عروج سے دوچار ہوئی، اور 2 مرتبہ ہی زوال سے دوچار ہوئی. ہمارا پہلا عروج جو تھا وہ عربوں کی زیر قیادت تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے، اور آپ کی اولین بعثت جو ہے وہ امیین کے لیے تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ مخاطب اول تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے وہ انہی پر مشتمل تھا. بہرحال انہی کی زیر قیادت آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے بعد پھر خلافت راشدہ کا نظام ہوا، پھر خلافت بنو امیہ، پھر خلافت بنو عباس، اور اس کے تقریباً 300 برس شاپ شمار کر لیجئے. تقریباً 100 برس ہے خلافت بنو امیہ کی، اور 300، ویسے تو تقریباً 600 برس لمبی ہے بات. وہ بعد کے 300 برس جو ہے وہ زوال پر مشتمل ہے. لیکن یہ عروج جو ہے جس کو ہمیں کہنا چاہیے، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے جو دور ہے وہ اس کا کلائمیکس. اس وقت پورے روئے ارضی پر کوئی عظیم تر سلطنت موجود نہیں تھی مسلمانوں کی اس عربوں کی سلطنت سے. پھر نہ صرف یہ کہ یہ وسعت کے اعتبار سے عظیم ترین سلطنت تھی، بلکہ اس میں علم، حکمت، سائنس، فلسفہ، ہر طرح کی روشنی، پوری دنیا کی عالم انسانیت کی امامت کے منصب پر مسلمان فائز تھے. جبکہ یورپ جو ہے خود اپنے کہنے کے مطابق ڈارک ایجز میں تھا، پلنجڈ انٹو ڈارکنیس.
اس دور کو یورپ جو ہے اپنے دور کو یاد کرتا ہے ڈارک ایجز کے نام سے۔ سائنس اور فلسفے کی تعلیم جو ہے یورپ میں اس زمانے میں ممنوع تھی، حرام تھی۔ جس شخص کے گھر سے سائنس کی کوئی کتاب نکل آئے اس کو جلا دیا جاتا تھا زندہ، اس کے گھر سے فلسفے کی کوئی کتاب نکل آئے اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس درجے مذہبی تشدد پوپ کا تھا۔ بہرحال پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے زیر قیادت تھا۔ اس کا نقطہ عروج میں نے عرض کیا کہ مامون الرشید اور ہارون الرشید کا دور ہے۔ پھر زوال شروع ہوا۔ ہر کمال راز زوال ہے، یہ قانون فطرت بھی ہے۔ ہر انسان پر بھی جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہی ہے، قوموں پر بھی آتا ہے۔ اسپینگلر کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ قومیں اور تہذیبیں جو ہیں وہ بھی انسانوں کے مانند بیہیو کرتی ہیں۔ جیسے انسان پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، تکڑا ہوا، اس کے اندر قوت ہے اور اس کے اندر عزم ہے، ولولہ ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ ادھیڑ عمر کو پہنچا، اعضاء ڈھیلے پڑے، پھر بوڑھا ہو گیا۔ تو اسی طرح تہذیبیں بھی ابھرتی ہیں اور گر جاتی ہیں، قومیں بھی ابھرتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے ادوار آتے بھی ہیں، لیکن اسلامی کسی تہذیب پر یا اسلامی کی علمبردار کسی قوم پر جو یہ زوال آتا ہے وہ اسلام سے دوری کی بنا پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو ابھارے گا، اٹھائے گا، باب عروج تک پہنچائے گا، اور اسی کو پیٹھ دکھانے کی بنا پر انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بہرحال عرب ذلیل و رسوا ہوئے، اس لیے کہ دو اس کے کلائمیکس جو ہے اس کو شمار کر لیجئے کہ سب سے پہلے کروسیڈرز نے آ کر گت بنائی، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، یروشلم چھین لیا، 88 برس تک صلیبیوں کا قبضہ رہا کروسیڈرز کا۔ کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے۔ عرب جو ہیں ان کے اندر اخلاقی زوال کی وجہ سے اور تعیشات کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے وہ قوت نہیں رہی تھی، قوت مقاومت وہ نہیں رہی تھی، لہذا واپس لینے والا کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرد۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا حادثہ جو ہوا وہ تاتاریوں کا ہوا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہ کروڑوں میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، بالکل لٹرلی کہہ رہا ہوں، کروڑوں انسان مسلمان قتل ہوئے۔ خارزم شاہ کی عظیم مملکت تھی خراسان، دی گریٹر خراسان آف خارزم شاہ، تہس نہس، افغانستان تہس نہس، پورا ایران تہس نہس، عراق کا بیشتر حصہ تہس نہس، جس کا کہ پھر کلائمیکس یہ ہے کہ سن 1258 میں آخری خلیفہ جو تھے مستعصم باللہ، یہ بنو عباس کے آخری خلیفہ تھے، ان کو تاتاریوں نے ان کے محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ دیا، سڑک پر ڈال دیا اور اس کے اوپر گھوڑ دوڑ کر دیا۔ یہ حشر ہوا ہے خلیفہ مستعصم باللہ کا۔ کہا تھا اس پر جو ہمارا اس وقت کا جو شاعر قومی سب سے پہلا کہہ دیجئے کہ وہ تھا، اس نے کہا تھا آسمان را حق بود گر خوب بارد بر زمیں بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ عربوں کا عروج، عربوں کا زوال۔ دوسرا عروج اب یہ ہے جو معجزانہ طور پر شروع ہوا، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا ایمان لیا، معجزہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ سارا علاقہ جو آج کا ہے یہ ازبکستان ہی سے آیا تھا نا، بابر اسی علاقے سے ہو کر آیا تھا۔ تاجکستان، ازبکستان، یہ ترکمانستان، قازقستان، یہ پھر اس کے علاوہ جو چینی ترکستان، یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر جو قبائل آباد تھے یہ سب تاتاری ہیں۔ ان کو نام مختلف دے دیے گئے، کبھی ترک کہہ دیا جاتا ہے، کبھی مغل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ اصل میں نسل ایک ہے، ایک ہی سٹاک ہے۔ نو انسانی کی جو نیشنز کے درمیان تقسیم ہوتی ہے سٹاکس، تو یہ سٹاک ایک ہی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے جو عروج ہوا، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی،
یہ چھوٹا سی ایک حکومت تھی عثمان خان. عثمان خان ایک تاتاری سردار تھا جس کی چھوٹی سی حکومت ایشیائے کوچک میں قائم ہوئی تھی. ایشیائے کوچک سے مراد کیا ہے؟ ایشیا مائنر، ترکی کا علاقہ، اناتولیا جس کو کہتے ہیں، اناتولیا. ترکی کا تھوڑا سا حصہ وہ ہے کہ جو یورپ میں ہے. استنبول تو اسی میں ہے نا، قسطنطنیہ اسی میں ہے. وہ ایشیا کا شہر نہیں ہے، وہ در حقیقت یورپ کا شہر ہے. لیکن پہلے یہ ایشیا میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی عثمان خان کی. اس نے پھر جو فتوحات کی ہیں، اور پھر جس طریقے سے کہ پھر ترک آٹومان امپائر، دی گریٹ آٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ. یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ ترک سردار عثمان خان در حقیقت اس سے یہ عثمانی آٹومان امپائر ہے. پھر 400 برس تک خلافت بھی انہی میں رہی. یہ دوسرا ہمارا عروج کا دور تھا. پھر اس پر بھی زوال آیا. جب محل بننے لگے، عیاشیاں ہونے لگی، جو کچھ دنیا میں محلات میں ہوتا ہے وہی ہونے لگا. کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جمع کر لیا جائے اپنے اپنے حرم کے اندر، اور ناؤ نوش کی اور رقص و سرود کی محفلیں برپا ہونے لگے، تو کیا ہوگا؟ پھر زوال آیا. یہ زوال سیکنڈ جو آیا ہے ہم پر، یہ آیا ہے یورپین امپیریلسٹ پاورز کے ذریعے سے، کولونیل پاورز. سب سے پہلے ہسپانیہ ختم ہوا 1492، فال آف گرناطہ کا سقوط. اس کے بعد جو کچھ 6-7 سال کے بعد جو سیلاب آیا ہے، تو انڈونیشیا، ملائیشیا سب ختم. پھر انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، ہندوستان پہ قبضہ ہوتا چلا گیا. ہوتے ہوتے پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کا نقشہ کیا تھا؟ گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. ذرا نوٹ کیا کیجئے یہ چیزیں. یہ جو پچھلی صدی تھی، 20ویں صدی عیسوی، اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے. اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، سارا شمالی افریقہ، سارا مغربی ایشیا اور سارا مشرقی یورپ، 3 بر اعظم وینشڈ. چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے. اور اس کے آخر میں آ کر دی گریٹ یو ایس ایس آر وینشڈ، جس کی بنا پر کبھی لرزہ برندام تھا امریکہ. امریکہ کانپ رہا تھا روس کے خوف سے، اس لیے کہ 2 اعتبارات سے اس نے وہ پیش رفت کر لی تھی کہ امریکہ کے پاس اس کا علاج تھا ہی نہیں. ایک طرف وہ خلا کی تسخیر میں آگے نکل گیا، ایسٹروناٹ سب سے پہلے اس نے بھیجے. ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی کی انتہا ہے یہ، لہذا اس کے اندر امریکہ سے بہت آگے نکل گیا. سٹار وارز کی باتیں ہو رہی تھی، امریکہ کانپ رہا تھا کیا ہوگا اگر رشیا بس ہمارے اوپر یو ایس ایس آر حملہ کرے گا. خلا سے تو کیا کریں گے، وہ تو خلا میں پہنچ گیا. اور دوسرا ہتھیار اس کے پاس ایک نظریہ تھا، ایک نظام تھا، کمیونزم، غریبوں کے لیے جس میں کشش تھی. اس کا بھی کوئی توڑ امریکہ کے پاس نہیں تھا، لہذا خوف زدہ تھا. بہرحال لیکن ختم ہوا. تو یہ 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں دی گریٹ آٹومان امپائر وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ، اور اس کے اواخر میں آ کر دی گریٹ یو ایس ایس آر وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. بہرحال یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے گویا کہ ہمارا دوسرا زوال اپنے عروج، اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گیا. لیکن اس کے بعد سے جہاں ہر کمال راز زوالے ہے، وہاں یہ بھی قانون قدرت ہے کہ جزر کے بعد مد بھی آتا ہے. سمندر پیچھے ہٹتا ہے، اسے ہم جزر کہتے ہیں، پھر آگے بڑھتا ہے، اسے مد کہتے ہیں، مد و جزر. لیکن یہ کہ اس پچھلی صدی کے ربع اول کے آخر پر جو نقشہ تھا عالم اسلام کا، وہ اتنا مایوس کن تھا، اتنا مایوس کن تھا، اتنا مایوس کن تھا کہ قومی شاعر حالی رحمہ اللہ، اس نے یہ 2 شعر کہے جو کلیجے کو پار کر دینے والے ہیں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. شاید لا آف نیچر بدل گیا ہمارے لیے زوال ہی زوال ہے، جزر ہی جزر ہے، کوئی ابھار آ ہی نہیں رہا.
کسی طرف سے کوئی اب ترقی کے اور عروج کی طرف پیش رفت کے کوئی آثار ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں سرنامہ ہے مسدس حالی کا، ایپک میکنگ بک ہے وہ۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں مسلمانوں کی نشأت ثانیہ میں جن کتابوں کا عمل دخل ہے ان میں مسدس حالی بھی ہے، لیکن اس کے آخر میں مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو الفاظ آئے ہیں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، کس شان شوکت سے عرب سے نکلا تھا اسلام، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، آج وہ غریب الغربا ہو کر رہ گیا۔ بہرحال اس کے بعد ہے، اصل میں یہ تو تمہید ہوئی میری، اس میں وقت زیادہ لگ گیا کچھ، لیکن یہ کہ آج کا میرا موضوع تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی قانون فطرت جو ہے اس نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کیا کہ جزر کے بعد مد ہے، مد کے بعد جزر ہے تو جزر کے بعد بھی مد ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں ایک ابھار، ایک تیسرے عروج کی طرف پیش رفت کا آغاز ہوا۔ اس عروج کا جو سب سے پہلا فیز تھا، مرحلہ، وہ تھا آزادی کی تحریکیں، اور یہ پورے تھرڈ ورلڈ فینومینن کا ایک جز ہے۔ یورپ نے کولونائز کیا تھا تھرڈ ورلڈ کو، افریقہ کو بھی کیا، ایشیا کو بھی کیا، ویسے تو امریکہ کو بھی جا کر کیا تھا، اس لیے کہ امریکہ میں بھی جا کر آباد ہوئے یورپ سے لوگ، اصل وہاں کے لوگ کہاں ہیں، ان کا تو وجود ہی نہیں رہا، کہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں انہوں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں، کہیں باقیات عجائب گھر کی طرح سے بچائے ہوئے علاقے، بس ختم ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ ریڈ انڈینز، کہاں ہیں جو وہاں کے اصل ایبوریجنز جو تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے؟ تو یہ کولونائزیشن کا دور ہے، یورپین اقوام کا کولونائزیشن کا دور ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی ایک ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اگر کولونیل پاورز نے اگر قبضہ کیا تو اس کے خلاف تحریکیں چلنا یہ بھی فطرت کا تقاضا تھا۔ To every action there is an equal and opposite reaction۔ یہ جو تحریکیں کہلاتی ہیں فریڈم موومنٹس، تو اس میں عیسائی ممالک نے بھی آزادی حاصل کی۔ اصل میں افریقہ میں کلچر کا خلا تھا، خاص طور پر جنوبی اور وسطی افریقہ میں۔ اسلام جو ہے وہ شمالی افریقہ میں تو پینیٹریٹ کر گیا تھا، کچھ وسطی میں بھی، لیکن جنوبی تک نہیں پہنچا تھا، وہاں وہ خلا تھا۔ وہاں عیسائیت کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی۔ تو وہ تو ممالک عیسائی تھے، عیسائی ہونے کے ناطے ان کا مذہب وہی تھا کہ جو فرانسیسیوں کا یا برطانویوں کا یا کسی اور یورپین قوم کا تھا، لیکن آزادی اور غلامی کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام جو بھی افریقن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی آزادی کی جد و جہد کی، یورپین اور ایشین کنٹریز نے بھی کی، اور ہوتے ہوتے سب آزاد ہو گئے۔ یہی پروسیس مسلمان ممالک میں بھی ہوا، ایک ایک کر کے تمام مسلمان آزاد ہوتے چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا بارش کا قطرہ جو ہے وہ پاکستان کا قیام تھا 1947 میں، اس کے لگ بھگ ہی پھر برابر ہی تقریباً انڈونیشیا آزاد ہوا، ملیشیا آزاد ہوا، پھر ہوتے ہوتے اس کے بعد تمام عرب ممالک آزاد ہوتے چلے گئے۔ تو دس واز دی فرسٹ فیز آف دی تھرڈ اپورڈ موومنٹ آف دی مسلم امہ۔ اس کے بعد آیا دوسرا فیز، دوسرا فیز ہے احیائی تحریکوں کا۔ ایک تھا آزاد ہو جانا، اب یہ خیال سامنے آیا کہ اب ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ جب ہم غلام تھے تو بات ٹھیک تھی، انگریز ہم پر حکمران تھا، وہ جو قانون چاہتا تھا بنا دیتا تھا، نافذ کر دیتا تھا، ہم تو محکوم تھے، مجبور تھے، مقہور تھے۔ اب ہم آزاد ہیں تو ہمیں یاد آیا ہمارا ایک نظام تھا، ہمارا ایک دین، ہماری ایک شریعت، ہمارا ایک جو ہے فوجداری قانون ہے، ہمارا ایک جو ہے سول قانون ہے، ہمارا ایک قانون شہادت ہے، ہمارا ایک قانون وراثت ہے، ہمارے جو ہیں قائلی قوانین ہیں، ایک عورت اور مرد کے درمیان بندھن کیسے بندھے گا، نکاح کسے کہتے ہیں، اس کو توڑنا پڑے تو کیسے ٹوٹے گا، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پوری زندگی کے لیے ہمارا ایک نظام موجود تھا۔ تو اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے تو ہمیں وہ نظام قائم کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ، یہ امنگ پیدا ہوئی، اور اس میں ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے کام کیا، مثلا علامہ اقبال کی شاعری نے بڑا کام کیا اس میں۔
کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ امید افزا پیغام دیا کہ اب یہ امت دوبارہ جاگے گی، اور جاگے گی تو اس سے اپنا ماضی یاد آئے گا، اس ماضی کے حوالے سے کوشش ہوگی کہ پھر وہ اپنے دین کو قائم کرے۔ یہ دین کو قائم کرنا، اس کو میں کہتا ہوں احیاء، اسلام کا احیاء، اسلام کو زندہ کرنا۔ اسلام مر گیا تھا کس معنی میں کہ وہ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کہی نہیں رہا تھا، عقیدے کے طور پر تھا، نماز روزے کے طور پر تھا، عید ہم پڑھتے رہے، جمعہ ہم پڑھتے رہے، اور بھی جو بھی قربانیاں دیتے رہے، حج کرتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یعنی مذہب کی حیثیت سے اسلام زندہ رہا، دین کی حیثیت سے اسلام مر گیا۔ پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نمونہ ایک دین کی حیثیت سے کہ وہاں مذہب بھی اسلام ہو، مسجدیں بھی آباد ہوں، مسلمان بھی اپنی انفرادی زندگی میں بھی اسلام پر عمل پیرا ہوں، پھر ان کا اجتماعی نظام، ان کا سیاسی نظام، ان کا معاشی نظام سود سے پاک ہو، جوئے سے پاک ہو، ظلم کی اور تشدد کی اور ایکسپلائٹیشن کی، استحصال کی کوئی شکل اس میں باقی نہ رہ جائے، عدل ہو، انصاف ہو۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، کسی کو کسی کا حق غصب کرنے کا اختیار اور موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ ہے احیائی تحریکوں کا ایک عجیب فینومینن ہے یہ تاریخی اعتبار سے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں یہ تمام ممالک آزاد ہوئے، اور آزادی کے بعد ہوش آیا ہمارا نظام، ہمارا دین، ہمارا نظام حیات، لہذا تحریکیں چلی احیائی پورے مسلم ورلڈ میں، سٹارٹنگ فرام انڈونیشیا، مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا، ان انڈیا جماعت اسلامی مولانا مودودی کی، ایران میں فدائین، مصر میں پھر جو سارے عالم عرب کی جماعت بن گئی الاخوان المسلمون، ترکی میں سعید نورسی کی تحریک، اور لبنان میں عباد الرحمن کی تحریک، یہ ایک ہی وقت میں ابھری ہیں، ایک ہی ان کا طرز فکر، ایک ہی ان کا انداز عمل، ایک ہی تصور دین ان کی نگاہوں کے سامنے، اور ایک ہی طرح کے طریقہ کار پر یہ لوگ عمل پیرا رہے۔ تقریباً پون صدی بیت چکی ہے ان تحریکوں کو برسر کار آئے ہوئے۔ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی سن 41 میں قائم ہوئی تو ابھی 60 برس ہی ہوئے، لیکن نہیں، اس سے پہلے مودودی صاحب جو کام کر رہے تھے اس کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے، اس کی فارمیٹو سٹیج تھی۔ الاخوان کا معاملہ وہ جماعت سے متقدم ہے اس پہلو سے، سید حسن البنا مرحوم شہید، انہوں نے وہ تحریک شروع کی۔ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں، اور پون صدی کے لگ بھگ جو ہے زمانہ بیت چکا ہے، لیکن بہت بڑا لیکن، صد افسوس، افسوس پھر صد افسوس، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کسی جگہ بھی ان تحریکوں کو کامیابی حاصل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ نیتیں تو غلط نہیں تھی، نیتیں خراب نہیں تھی، اسلام کی بازیافت، اسلام کو پھر ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا، وہ ایک ایکچول ریئلٹی بن جائے، وہ ایک حقیقت بن کر نظر آئے، یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ کہلاتی ہے اسلامی ریاست، یہ کہتے ہیں اسلامی حکومت، یہ ہے اسلامی معیشت، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے عدل و قسط، آؤ دیکھو، کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں، جسے کامیابی سمجھا جاتا ہے، جیسے ملٹری کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے پیرا ملٹری، تو ان تحریکوں کے ساتھ یوں سمجھیے پیرا تحریکیں تھیں، پیرا موومنٹس، ان کے ذریعے سے کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے دو ملکوں میں، ایک ایران میں، لیکن وہاں کیا ہوا، ایک خالص سیاسی تحریک تھی، اینٹی شاہ موومنٹ، اس میں کمیونسٹ بھی شامل تھے، اس میں علماء بھی شامل تھے، اس میں لبرل مسلمان بھی شامل تھے، اس میں تمام مختلف نقطہ نظر کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، جس کو نظام اسلام تحریک کا نام دے دیا گیا تھا، بیسیکلی اٹ واز اینٹی بھٹو موومنٹ، ایسے اینٹی شاہ موومنٹ تھی۔ اس کو اس کے کلائمیکس پر آ کر علماء نے ہائی جیک کر لیا، علماء نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا،
اس طریقے سے وہاں علماء کی ایک حکومت قائم ہو گئی. لیکن یہ وہ تحریکیں نہیں تھی، یہ فدائین کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے. یہ تحریک جو ہے یہ تو ایک سیاسی موومنٹ نے اچانک ایک شکل اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک مذہبی حکومت قائم ہو گئی. دوسرا معاملہ افغانستان میں ہوا، جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کئی بار. یہ بھی کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں. وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، ہم نے اسے اسلامی حکومت تسلیم کیا. آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں وہ اسلامی حکومت تھی طالبان کی. لیکن وہ کسی محنت سے، کوشش سے، ایثار سے، قربانی سے، تنظیم سے، تربیت سے، دعوت سے وجود میں نہیں آئی تھی. وہ تو کیا ہوا، اچانک روسی فوجیں داخل ہو گئی افغانستان میں. اس کے جواب میں پوری افغان قوم کھڑی ہو گئی. وہ غلام رہنا جانتی ہی نہیں. اس پہ امریکہ نے جو ہے مضبوط گھوڑا دیکھ کر داؤ لگایا. اس نے پیسے دیے، اس نے ہتھیار دیے. وہ اپنے آرک رائیول کو، جس سے وہ کبھی کانپا کرتا تھا، اس کو ختم کرنے کا، ذلیل اور رسوا کرنے کا، ختم کرنے کا اسے موقع مل گیا. تو پوری طرح سپورٹ، پیسے کی انتہا کر دی، اور سارا سامان و اسباب، سٹنگر میزائل لا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، جو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کسی کو کہ کس بلا کا نام سٹنگر ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ روسیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی. اس کے بعد چونکہ یہ خالص اسلامی جہاد نہیں تھا جو ایک امیر کی رہنمائی میں ہوتا، یہ گروپس تھے، لہذا وہ آپس میں لڑے، خانہ جنگی ہو گئی. وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا، اور فساد بھی ایسا ویسا. تھوڑے تھوڑے علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ وار لارڈز، ایک قبیلہ ہے اس کا سردار ہے، وہ سردار جو ہے وہاں کا گورنر بن کر بیٹھ گیا ہے، اور وہ پھاٹک لگے ہوئے، لوگوں سے محصول لیے جا رہے ہیں، چنگیاں لی جا رہی ہیں، عورتوں پر، بچوں پر، لڑکوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بدماشیاں ہو رہی ہیں، اور عجیب ایک نقشہ بن گیا. اس حالت میں ملا عمر صاحب کھڑے ہوئے. قلدھار کا ایک مولوی جہاد میں پہلے شریک رہا تھا، لیکن وہ وہاں پہ کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، تھرڈ ریٹ کے اس کے جو ہیں لیڈرز ان میں سے، فرسٹ ریٹ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ لائن کے. لیکن انہیں اللہ نے ایک توفیق دی، وہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ساتھ دیا. کہیں لڑائی بھڑائی کی نوبت شاذ ہی آئی ہے، وہ تو خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں، فرنگ افغانستان ان کی جھولی میں آ گرا، سوائے ایک حصہ 5-7% جو ہے وہ کا شمالی علاقہ جو ہے وہ رہ گیا، باقی سب جو نے تسلیم کر لیا. تو یہ بھی کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہوا. اب ان میں فرق سمجھیے. وہ جو تحریکیں تھیں یا ہیں اب بھی ہیں، ان میں سے بعض کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے، بعض کل عدم کل معدوم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب تحریک، کبھی خاکسار تحریک کیسی زبردست تحریک تھی، اس نے ہندوستان کو ایک دفعہ یعنی یوں سمجھیے کہ ہلا دیا تھا. چپ راست اور بیلچا لگا ہوا، اور وردی فوجی پہنی ہوئی، خاکی کپڑے پہنے ہوئے، ڈسپلن کی انتہا. ہندو جو ہے کانپ کر رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اسی کے رد عمل میں آر ایس ایس قائم کی گئی ہے، ورنہ ہندو نے آر ایس ایس قائم نہیں کرنی تھی. انہوں نے دیکھا یہ مسلمان جو ہے یہ تو بڑے ملیٹنٹ انداز میں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے افاقت دفاع تو کرنا تھا، آر ایس ایس قائم ہوئی. بہرحال اب آج یہ ہے کہ ویسے تو کہنے کو حمید الدین المشرقی ان کے صاحبزادے موجود ہیں، علامہ عنایت اللہ مشرقی کے، اور کبھی کبھی خاکسار کا نام ہے، لیکن تحریک تو ختم ہو چکی ہے. تو اکثر و بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں. عباد الرحمان کا کہیں ذکر تک نہیں، فدائین کا کہیں نشان تک نہیں. مسجونی شاید ہے لیکن نہ ہونے کے برابر. اس میں صرف 2 تحریکیں رہ گئی ہیں، جماعت اسلامی کی تحریک اور الاخوان المسلمون کی تحریک. الاخوان عالم عرب میں بیشتر ممالک کے اندر موجود ہیں. جماعت اسلامی بھی 5-6 ملکوں میں موجود ہے. پاکستان کی جماعت اسلامی ہے، ہندوستان کی جماعت اسلامی ہے، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے. پھر 2 جماعتیں جو ہیں جماعت اسلامیہ وہ کشمیر کی ہیں، ایک ادھر کی انڈین ہیلڈ کشمیر میں جماعت اسلامی ہے، ایک پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے اس میں جماعت اسلامی ہے، ایک سیلون میں بھی جماعت اسلامی ہے. سے امریکہ میں بھی ایک حلقہ ہے جس کا نام اکنا ہے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. وہ جماعت اسلامی ہی کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے نام وہاں جماعت اسلامی نہیں رکھا. تو تحریک موجود ہے، اور وہ اس کا ڈھانچہ کافی بڑا ڈھانچہ موجود ہے. اس طرح اخوان کا بھی بہت بڑا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن کامیابی کہیں نہیں ہوئی. ان دونوں جماعتوں میں، ان تحریکوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تحریکیں فقہی اختلافات اور کلامی اختلافات عقائد کے ان سے بالا تر،
ان بحثوں میں نہیں پڑتے. آپ حنفی ہیں، حنفی ہیں، ٹھیک ہے. آپ مالکی ہیں، شافعی ہیں، جو بھی ہیں. آپ سلفی ہیں، ٹھیک ہے، گو ایٹ. اسی طریقے سے عقیدے میں کسی کے ہاں اگر عقیدہ جو ہے اشاعرہ والا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں معتزلہ والا تو نہیں چلے گا، لیکن یہ کہ باقی ماتریدیہ کا چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، گو ایٹ. تو ان میں ایک تو یہ کہ ان میں کوئی فرقہ واریت نہیں، ان سے بالا تر. اور نمبر دو یہ کہ اسلام کا ایک یقین کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ یقین ان تحریکوں کی جڑ میں ہے، بنیاد میں، اور اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا لازم ہے. یہ تحریکیں تھیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ہاں ایک تحریک اور ہے کہ جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہے. جماعت اسلامی اور اخوان کے لوگوں کا اینٹی کلائمیکس تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت جو ہے وہ اسلام کا جو مذہب کا تصور ہے، عبادات اور اپنے رہن سہن میں، وضع قطع میں، شکل و صورت میں اسلامی رخ اختیار کرنا، سنت کے قریب ہونا، سنت کے مطابق ہونا، اس کے اعتبار سے یہ نہایت فعال تحریک ہے. بلکہ اس وقت تو دنیا میں ڈنکا اسی کا بج رہا ہے، پوری دنیا. چونکہ یہ نظام حیات کی باتیں نہیں کرتے، یہ سیاسی کوئی باتیں نہیں کرتے، لہذا کہیں ان پر رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ اسرائیل میں رکاوٹ نہیں ہے. اسرائیل میں ان کے کئی مراکز قائم ہیں، کئی مسجدوں کے اندر ان کے وہ جمعے کے پروگرام ہفتے میں ہوتے ہیں اور وہ سارے وہاں گشت ہوتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اس لیے کہ ان کے ہاں اسلام کے ایک نظام زندگی ہونے کا تصور نہیں ہے. اسلام کو عقیدہ، ایمان کی گہرائی، پختگی، اصل رازق اللہ ہے، اصل رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، محافظ اللہ ہے، یہ یقین، اللہ کی ذات پر یقین. اگرچہ وہ نان انٹلیکچوئل ہے، اس کے ساتھ فلسفیانہ ڈائمنشن موجود نہیں ہے، علی وجہ البصیرت نہیں ہے، لیکن یقین ہے. لیکن اس یقین کا اظہار عمل میں جب ہوتا ہے صرف انفرادی ہے. اپنی عبادات، رسومات اور دین کے جو بھی یہ انفرادی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں. بہرحال جو دو ملک کامیاب ہوئے، ایران اور افغانستان عارضی طور پر ہوا تھا، اب کیا ہوگا وہ تو مختلف بات ہے، دیکھنے والی بات ہے، حالت منتظرہ ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن ایران، ان دونوں میں چونکہ علماء وقت نے قیادت سنبھالی ہے. ایران میں بھی علماء نے ہائی جیک کیا ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ کو، اینٹی شاہ موومنٹ کو ہائی جیک کیا ہے ایرانی علماء نے. اور افغانستان میں بھی علماء، طالبان کی جماعت ابھر کر آئی کہ جنہوں نے پھر وہاں پہ امن و امان قائم کیا اور اس لیے حکومت بن گئی. لہذا یہ دونوں جو ہیں یہ فقہی تنگ نظری کا شکار رہی اور ہیں. ایران جو ہے فقہ جعفری سے ادھر ادھر نہیں ہو سکا، اور جو شیعہ عقائد ہیں ان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے طالبان کی حکومت بھی حنفیت، کٹر حنفیت، اس سے ذرا بھی وسیع تر اپنا ذہن اور اپنا جو ہے آؤٹ لک نہیں کر سکے. ہاں ان تحریکوں کے ذریعے سے کہیں اگر انقلاب آئے گا یا آتا، اس میں وسعت نظر ہوتی، اس میں دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی بات ہوتی. لیکن افسوس، صد افسوس کہ نہیں ہوا. لیکن اب میرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ناکامی کے اسباب کیا ہیں. میں 3 چیزیں آج بیان کروں گا، تھوڑا سا وقت اگر زیادہ بھی لگ جائے تو آج اس کے لیے ذہن تیار رہیں. پہلی بات ہے میرے نزدیک عجلت پسندی. ان تحریکوں نے ابھی پوری طرح فضا کو ہموار کیے بغیر پری میچورلی قومی سیاست کے میدان میں دخل دے دیا، اور اس میدان میں جو چیز جو چلتا ہوا ترپ کا پتا تھا، یعنی انتخابات کے میدان میں آ گئے پری میچورلی، اس دلدل میں پھنس کر رہ گئے. اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی بجائے وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. اور ظاہر بات ہے کہ سیاسی خلا تو یہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات کو ہم دیکھیں تو پاکستان میں مسلم لیگ کے خاتمے کے بعد ایک اعتبار سے خلا پیدا ہوا تھا. پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ ایویپوریٹ ہو گئی، لیکن نیچے سے جاگیردارانہ نظام نکل آیا تھا. نظام تو موجود تھا، یہاں کا معاشی نظام تو موجود تھا، برادری کا نظام نکل آیا.
ویسٹرن جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں برادری کی بنیاد پر الیکشن میں ووٹ ملے گا، یا پھر جاگیردار کے انگوٹھے تلے ہیں ووٹ، وہ تو ان کی ملکیت ہے سمجھیے۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاور پالیٹکس میں انتخاب میں آ کر یہ جیسے کہ جماعت اسلامی پاکستان جو دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تنظیم ہے خاصی بڑی ہے، ورکرز ہیں، نظم ہے، ان کا آفیسز کا پورا جال موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ الیکشنز میں 50 برس ہو گئے حصہ لیتے ہوئے، ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اب پھر کیونکہ ادھر ہی سوچ رہے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جن لوگوں کو اس موضوع پر کہ یہ تحریکیں جو ہے، اب میں نے اخوان المسلمون پر تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، لیکن تقریباً وہی پیرلل معاملہ الاخوان المسلمون کا بھی ہے، لیکن جماعت اسلامی پر میری تحریک موجود ہے۔ تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اور نوٹ کیجئے یہ میں نے لکھا تھا 24 برس کی عمر میں، اور یہ نوٹ آف ڈسینٹ تھا جماعت اسلامی کی پالیسی سے اختلاف۔ I wrote it when I was a member of جماعت اسلامی، میں رکن تھا جماعت اسلامی کا، اور منٹگومری کی برانچ جو تھی جماعت اسلامی کی اس کا امیر تھا، اور جماعت اسلامی میں ایک دستور ساز اسمبلی بنی تھی دستور پر نظر ثانی کرنے کے لیے، اس کا رکن تھا۔ میں ایکٹیو ورکر تھا جماعت اسلامی کا۔ تب میں نے اس وقت اس حالت میں اپنا ایک نوٹ آف ڈسینٹ لکھا ہے کہ ہم غلط رخ پر آ گئے ہیں، ہم نے اپنی اصل اصولی اسلامی انقلابی حیثیت کو چھوڑ کر ہم نے ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا روپ دھار لیا، اینڈ اٹ ول ٹیک اس نو ویئر، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بھی دلچسپی ہو اس اعتبار سے کہ میں مانتا ہوں بڑی عظیم تحریک تھی، ان تمام احیائی تحریکوں میں عظیم ترین تحریک جماعت اسلامی کی تحریک تھی، مسجوبی ہو، فدائیون ہو، الاخوان ہو۔ الاخوان کے پاس فکر کوئی نہیں تھا، جوش اور جذبہ جماعت اسلامی سے 100 گنا زیادہ، لیکن فکر نہیں تھا، لٹریچر کوئی تھا ہی نہیں۔ مولانا مودودی جو ہے وہ ایک بہت بڑے مصنف کی حیثیت سے پوری دنیا میں آج بھی ان کا لوہا مانا جاتا ہے، ان کا ایک فکر ہے، مرتب ہے، منظم ہے۔ آپ اختلاف کریں تو فکر سے اختلاف ہوگا نا، فکر تو ہے نا ایک۔ بہرحال جو حضرات بھی اس کتاب کو پڑھیں، میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں 24 برس کی عمر میں جو میں نے کتاب لکھی تھی، آج 70 برس میرے پورے ہونے والے ہیں، 46 برس کے بعد بھی کہہ رہا ہوں میں، اس کے ایک ایک حرف پر مجھے آج بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا اس روز یقین ہے۔ اب چاہے تو یہ کہہ لیں کہ میرا فکر اس وقت پختہ ہو چکا تھا، یا یوں کہیے کہ اس کے بعد میرا فکر جو ہے اوسیفائی ہو گیا ہے، متحجر ہو گیا ہے۔ میں جس جگہ قائم تھا اسی جگہ قائم ہوں کہ جماعت اسلامی ایک بڑی عظیم تحریک تھی، 90% وہ طریق انبیاء پر تھی، لیکن اس نے جو ٹرن لیا ہے پاکستان بننے کے بعد، اس نے اس کی حیت اور ماہیت ہی کو بدل دیا ہے۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت بن کر رہ گئی ہے، اور سیاسی جماعت کے جو طریقے ہونے چاہیے وہ چونکہ اختیار نہیں کر رہے، طریقہ کار لے کر چلنا چاہتے، پرانا انقلابی طریقے تنظیم انقلابی، لہذا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گئے۔ پہلا تو یہ مطلب ہے، پہلا سبب یہ ہے، یہی معاملہ وہاں بھی ہوا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان تحریکوں میں ایمان پر وہ ایمفیسس نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ ایمان تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے نا بھائی، میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو، ختم نبوت کو مانتا ہوں نا، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ ایمان کے دو درجے، ایک وہ سچی ایمان ہے اقرار باللسان جو موروثی طور پر بھی ہمیں مل گیا ہے والدین سے، یہ ایمان تو دنیا میں صرف مسلمان اپنے آپ کو منوانے کے لیے بس یہ ایمان کافی ہے۔ حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر تحریک چلے، تحریک میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینی پڑتی ہیں، تن من دھن لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے۔ اس دنیا پر اتنا یقین نہ ہو جتنا آخرت پر یقین ہو جائے۔ جب تک یہ نہ ہو، مادی وسائل پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ پر اعتماد ہو۔ سارے وسائل موجود ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی وسائل موجود نہیں ہے پھر بھی نتیجہ نکل سکتا اگر اللہ چاہے۔ جب تک یہ یقین نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ موروثی عقیدہ ہے۔ تو جو ایمفیسس ہونا چاہیے تھا ایمان پر،
اس معاملے میں اخوان بہتر رہے جماعت اسلامی سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی مادری زبان عربی ہے، قرآن مجید وہ پڑھتے تھے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو کچھ نہ کچھ بہتر ایمان کی گہرائی جو ہے زیادہ نصیب ہوئی ہے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اور اس کی کوئی خصوصی مہم نہیں چلائی گئی کہ جماعت اپنے کارکنوں پر لازم کرے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ عربی سیکھیں، قرآن کو اپنی آنکھوں سے سیکھیں. بس یہ کافی سمجھ لیا گیا، مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ لیا کرو، تفہیم القرآن، بس یہ گویا کہ کافی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس میں انڈر ایمفیسائز ہوا ایمان. اور نمبر دو، اس میں اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ایمان ہے ایک عوام الناس کا، ایک ایمان ہے انٹیلیجنسیا کا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. ان کے اندر ایمان پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. عام آدمی کا دماغ اور اس کا دل کلین سلیٹ کے مانند ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں. نہ اسے پتا یہ کہ ڈارون کس بلا کا نام ہے، نہ اسے یہ پتا کہ فرائڈ کس چڑیا کا نام ہے، کچھ نہیں پتا. مارکس کیا مصیبت تھی، کچھ پتا نہیں. برٹرینڈ رسل کون تھا، کیا پتا. آئنسٹائن کس چڑیا کا نام ہے، کچھ پتا نہیں. تو ان کو تو کچھ نہیں ہے، کوئی نظریاتی ان کے ہاں خلا ہے، نظریاتی کلین سلیٹ، تختی ہے، صاف ہے، پوچی ہوئی ہے، جسے کہتے تھے بچے پوچھ لو، پٹی جو ہے اس کو پوچھ لو، پوچی ہوئی تختی پر لکھ دیجئے، جو چاہیں لکھ دیں گے. عوام کا معاملہ اور ہے، اس کے لیے نصیحت کام کر جاتی ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، خلوص کے ساتھ بات آپ کے دل سے نکلی، زبان سے وارد ہوئی، اور خلوص کے ساتھ اس کے کانوں سے ہو کر اس کے دل میں اتر گئی، اس لیے کہ کلین سلیٹ ہے. لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں، یہ کوئی ڈارون کا اسیر ہے، کوئی فرائڈ کا اسیر ہے، کوئی مارکس کا اسیر ہے، کوئی سارٹرے کا اسیر ہے، کوئی کسی اور کے فلسفے میں الجھا ہوا ہے، سرگرداں ہے، کوئی سائنٹسزم ہے، کوئی امپیریلزم ہے، نہ معلوم کیا کیوں ہے، کچھ ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، امپیریسزم ہے. لہذا ان کے اندر ایمان پیدا کرنا، پہلے ان کے بیریئرز کو توڑنا پڑے گا. ان کے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے، پہلے اس کی صفائی کرنی ہوگی. تطہیر فکر ہو بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ سطح پر، پھر ان کے اندر ایمان پیدا کیا جائے. یہ حصہ ان تحریکوں میں سرے سے مفقود رہا. جس لیول پر یہ کام ہونا چاہیے تھا، جس لیول پر اقبال نے شروع کیا تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کے بعد صرف ایک اللہ کے بندے نے، اور وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور. لیکن یہ کہ بہرحال وہ نہ کسی جماعت سے وابستہ تھے، نہ کسی تحریک سے، وہ ان کا انڈیویجول کام شمار ہوگا. باقی تحریکوں نے اس کو اون کیا ہی نہیں، اس پر جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تیسری اور سب سے بڑی جو مصیبت لاحق ہوئی ہے، وہ دہشت گردی کی وبا. دیکھیے، دہشت گردی کے موضوع پر میں تقریر کر چکا ہوں 26 نومبر کو اسی جگہ پر. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات محسوس کریں اس وقت کیا کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت میں نے کسی درجے میں دہشت گردی کا جواز فراہم کیا تھا. وہ کس حالت میں؟ اگر کسی فرد کو بے بس کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو پھر اس کی طرف سے غصے کا اظہار، کوئی گالم گلوچ ہو جائے، کچھ تو ہو، دشنام نالا ہا ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دل برباد کچھ تو ہو. اس کو کسی درجے میں جواز دیا جا سکے، وہ کیا کرے؟ یو ہیو لیفٹ نو وے اوپن فار ہم. آپ نے اسے دیوار سے لگا دیا تو آخر کچھ تو کرے گا. وہ پھر گیم کے رولز جو ہیں، رولز آف دی گیم کی پابندی نہیں کر سکتا وہ شخص. اسی طرح کسی قوم کا اگر یہ حال ہو گیا، گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، اسے نظر آ رہا ہو کہ ہمارا جو ہے قومی سطح پر انہیلیشن کا معاملہ ہونے والا ہے، شاید ایتھنک کلینزنگ ہو جائے گی. پیلسٹینینز کو تو یہ خطرہ ہے اس وقت، وی شل جسٹ بی ایکسٹرمینیٹڈ. اور دن بناتا ہوا اسرائیل جو ہے شہروں کی قیادت میں اس بات کی طرف بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے کیا کریں؟ کچھ تو کریں گے. پی ایل او کی دہشت گردی کو ہم نے جواز دیا تھا، اور میں آج بھی جواز دیتا ہوں. کسی قوم پر اتنا ظلم کیا جائے، 2000 سال سے جو ایک قوم نکلی ہوئی تھی وہاں سے ملک سے، اسے لا کر زبردستی وہاں پر ان کے سینے پر سوار کر دیا گیا اور ایک خنجر کی طرح پیوست کر دیا گیا. آخر کوئی دکھ ہے؟ کوئی انصاف کہاں جائے؟
یو این او ہے تو وہ ان کی لوڈی ہے بدبخت. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سمجھتا ہے اپنا لے بارک، بیٹا مانتا ہے، بلکہ بیٹے سے زیادہ باپ مانتا ہے اپنا، حقیقت کے اعتبار سے باپ مانتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، عیسائی جو ہیں، آپ نے پہلے تو سنا ہوگا زائنسٹ صرف یہودی ہوتا ہے، کرسچین زائنسٹ وہ اسرائیلیوں سے زیادہ بڑھ کر اسرائیل کے سپورٹر ہیں. اور وہ کون ہے؟ کرسچنز ہیں، پروٹسٹنٹ کرسچنز ویسٹ. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. دہشت گردی کا اس درجے میں جواز کہ کوئی مجبور و مقہور قوم ہو یا فرد ہو، وہ کہیں اپنے رد عمل کے اظہار میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو اس کے لیے کوئی جواز ہو سکتا ہے. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ دہشت گردی جو قیام اسلام یا احیاء اسلام کے لیے اختیار کی جائے، موسٹ انفارچونیٹ، موسٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو. یہ بات میں نے بہت مرتبہ کہی ہے، بہت مرتبہ کہی ہے. آج دو الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے، مسلم فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ. ہر مسلمان جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، صرف مذہب نہیں سمجھتا، ہی از فنڈامنٹلسٹ. ہاں جو دین کی بات نہ کرے، مذہب کی بات کریں، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس دیم. کم آن. اسی لیے وہ کہتے ہیں ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام سے ہے. یہ اسلام کو نظام زندگی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ ہمارے سیکولر نظام کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہمارے گوارا نہیں ہے. یہ ہمارے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے معیشت کا، اس کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ ہے اصل وشے. باقی تم رہو، نماز پڑھو، روزے رکھو. نماز جو ہے دن میں 5 کی بجائے 10 پڑھو، ہمارا کیا جاتا ہے. ہاں ہمارے یہاں کام کرو گے 8 گھنٹے کام پورا کرنا پڑے گا، پیسے تبھی ملیں گے، ویج تبھی ملے گی. روزے 30 کی بجائے 60-70 رکھو سال کے اندر، ہمارا کیا جاتا ہے، رکھو، ایک کام کرنا پڑے گا. یہ ہے اصل میں بات. تو اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی دہشت گردانہ انداز اختیار کرنا، یہ انتہائی خوفناک غلطی ہے جو ہوئی ہے. اس میں جس طریقے سے اس کو واضح کیا کرتا ہوں اسے آج سمجھ لیجئے. ہماری ان تحریکوں کا حشر کیا ہوا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کی جماعت اسلامی اس سے بچ گئی ہے. یہ ایک اچھا فور پوائنٹ ہے. عام طور پر عرب ممالک میں جو ہوا، الاخوان کے زیر اثر، جب بیلٹ کے ذریعے سے راستہ رک گیا تو فوراً بلٹ، نتھنگ ان بٹوین، یا بیلٹ یا بلٹ. وہ جو فیض نے کہا ہے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. وہ انتخابات کے ہنگامے سے نکلے تو بیلٹ، دہشت گردی. یہی ہوا مصر میں. الاخوان ہی میں سے ایک حصہ ٹوٹا، التکفیر والہجرہ. انہوں نے کلنگز شروع کیے، مرڈرز شروع کیے. انوار السادات کو مارنے والے یہی تھے. اور میری ملاقات ہوئی تھی 79 میں جناب عمر تلمسانی جو مرشد عام تھے اس وقت، اب تو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، الاخوان المسلمون کے. انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہمارے ہی لوگ تھے جو وائلنٹ ہو گئے، لیکن اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی میں سے پھوٹی تھی حزب تحریر. حزب تحریر کا کام کیا ہے؟ فوجی انقلاب برپا کرو، فوج کے اندر انفلٹریٹ کرو. نہایت خطرناک طریقہ کار. اسی میں سے پھر یہ ہے ایک گماع اسلامیہ کے نام سے، جماعت اسلامی نہیں بلکہ وہ گماع، چونکہ مصر میں جیم کو گاف بولتے ہیں، گمال عبد الناصر، تو گماع اسلامیہ کہلاتے ہیں، جس کے لیڈر اس وقت امریکی جیل میں پڑے ہوئے عمر عبد الرحمن، یہ بھی ٹیررسٹ. ان چیزوں نے بہت شدید نقصان پہنچایا ہے عالم اسلام کے احیائی تحریکوں کو. آج ہماری عالم اسلام کی احیائی تحریکوں پر ٹیررزم کا جو لیبل چسپاں ہو گیا ہے، اس میں ہمارا اپنا دخل ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آج آیتیں جو پڑھی تھی، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلھا. غزوہ احد میں مسلمانوں کو چرکا لگا، 70 مسلمان شہید ہو گئے. تو بہت سے لوگوں نے کہا قلتم انا ھذا، جب تم پر کوئی مصیبت وارد ہوئی، حالانکہ تم اس کی دوہری مصیبت ان کے اوپر لا چکے تھے. غزوہ بدر میں بھی 70 مارے گئے تھے،
قریش، لیکن وہ قریش کے سب کے سب سردار تھے. یہاں 70 شہید ہوئے، ان میں سردار ایک دو ہی تھے بس، باقی عام مسلمان تھے. اس لیے دگنا کہا ہے کہ تم نے ان کو دگنا چرکا لگایا تھا. قلتم ان ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے ہو گیا؟ جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں یہ اخوان کے لیے مدد کیوں نہیں آئی، طالبان کے لیے کیا ہوا، ان کو فتح کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تھی تو فتح کیوں نہیں ہوئی؟ قل، انہوں نے کہا یہ کہاں سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے طرف سے ہے، تمہاری اپنی جانوں میں سے نکلی ہوئی مصیبت ہے. تم نے غلطی کی تھی، تم نے ڈسپلن کو توڑا تھا، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس کی سزا دی گئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، سزا نہ دیتا، یہ اس کے اختیار میں تھا، کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، اس کی حکمت، اس کی مشیت یہ ہوئی کہ تمہیں سبق سکھائے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو کچھ اس دن جب کہ دو فوجیں آپس میں ملاقات کی، انہوں نے لڑے، مڑ بھیڑ ہوئی، تو جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اذن خداوندی تھا. ہاں انہیں ان کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کون حقیقی مومن ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان لے اللہ کو کون منافق ہیں حقیقت میں، وہ اسلام کے پردے میں، اسلام کے لبادے میں اصل میں منافق ہیں. یہ صورتحال جو ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی غلطیاں، ہماری اپنی غلطیاں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں در حقیقت. یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہوا ہے، الجزائر میں بھی یہی ہوا، انتخابات کے ذریعے سے کامیابی ہو رہی تھی، الجزائر کی فوج نے آ کے پٹ اٹس فٹ، وہاں پر آ کر اپنا جو ہے وہ دباؤ ڈالا، ختم کر دیا معاملہ، راستے میں رکاوٹ ڈال دی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تشدد شروع ہو گیا، اب گرینیڈ پھینکے جا رہے ہیں فوجی دستوں کے اوپر، فوجی ٹرکوں کے اوپر، پولیس چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر اب یہ پوری تحریک جو ہے وہ تقریباً تحلیل ہو کر رہ گئی. اب آپ نوٹ کیجئے کہ طالبان نے ہرگز کوئی دہشت گردی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، بالکل نہیں کی، اور کوئی الزام بھی نہیں ہے. دنیا بھی جو انہیں پر الزام لا رہی ہے وہ یہ کہ دہشت گردوں کی حمایت کی، دہشت گردوں کو پناہ دی، دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. یہ نہیں کہ خود دہشت گردی کی، اس راستے میں وہ بالکل جو ہے بے گناہ ہے. انہوں نے اپنی سرحد کے باہر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. یہ طالبان کے 5-6 سال کی حکومت کا جو ہے کھلا ریکارڈ ہے، کچھ نہیں کیا. لیکن بدقسمتی سے اسامہ ابن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی اب ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ القاعدہ کے نام سے ان کا واقعتاً ایک بڑا نیٹ ورک ہے. اور انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا ہے امریکہ کے خلاف جنگ، اور جنگ کیسے؟ دہشت گردی کے انداز میں. اس کے لیے دلائل وہ دیتے ہیں، اس کے لیے سیرت سے، احادیث سے اس کے لیے دلائل لاتے ہیں. میرے پاس ان کے دیے ہوئے دلائل جو ہیں باقاعدہ فوٹو اسٹیٹ اس کا، ان واقعات کا موجود ہے جو ان کے دو بڑے لیڈروں نے مرتب کیا. لیکن میں نے ایک ہی بات میں اس کی نفی کر دی تھی، جو صاحب لے کر آئے تھے، میں نے کہا میں نے پڑھا ہے، وہ 100% درست باتیں ہیں لیکن 100% غلط ہیں. وہ حیران ہوئے. میں نے کہا باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے، یہاں کوئی حکومت نہیں تھی اسامہ کے پاس. کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ کہیں حکومت قائم کرتا، پہلے سعودی عرب میں کرتا تھا. اگر کچھ کرنا تھا تو سعودی حکومت کے خلاف کرتا، یہ امریکہ کے خلاف کہاں جا پہنچا. اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. حالانکہ مجھے یقین ہے آج کی تاریخ میں بھی میں اس پر قائم ہوں، میرا پہلا موقف جو تھا کہ جو 11 ستمبر کو امریکہ میں ہوا، یہ اسامہ نے نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. لیکن اسامہ کے کچھ ساتھی، کچھ دوست، وہ انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے کہ خام خواہ ان سے یہ انفر کر لیا گیا کہ اسامہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. میرا پختہ میری رائے یہ ہے کہ یہ موساد نے کروایا، اسرائیل نے کروایا. 1967 میں جیسے کہ یو ایس ایس لبرٹی پر حملہ کیا گیا تھا میڈیٹرینین میں، یہ ایسا ہی واقعہ تھا، لیکن اس میں اس نے استعمال کیا ہے چند ناراض اور جو غصے کے اندر تھے، غضبناک قسم کے عرب نوجوان تھے، انہیں استعمال کیا بغیر اس کے کہ ان کو پتہ چلا ہو کہ ہمیں موساد استعمال کر رہا ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں، بڑے سٹل طریقے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو سازشی تحریکیں چلتی ہیں، کس کس انداز میں چلتی ہیں.
کہ خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کا اعلی کار بن رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، جبکہ کسی اور نے آپ کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے. کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، یہ ہوتا ہے. ہاں ان میں سے کسی نوجوان کا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رابطہ جو ہے اسامہ ابن لادن کے ساتھ تھا، جس کے بنا پر اسے یہ معلوم تھا کچھ اندازہ ہلکا سا کہ کچھ ہونے والا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ان کے ساتھی ابو غیث نے جو بیان دیا کہ ہم امریکہ کے مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اونچی بلڈنگز میں نہ رہیں اور ہوائی جہازوں میں سفر نہ کریں، گویا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گویا کہ پہلا بھی جو کچھ کیا ہم نے کیا، آئندہ اور کریں گے. بہرحال یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے اسلامی تحریکوں کی بحثیت مجموعی، اور اس میں جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے وہ جہاد افغانستان تھا. جہاد افغانستان کہ جو روس کے خلاف ہوا، جس کو اون کیا امریکہ نے، اور اس کے ذریعے سے اپنا ایک بہت عظیم مقصد جو ہے تاریخی طور پر، آج دنیا یونیپولر ہو گئی ہے. آج آپ کہیں اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، جو چاہے بش صاحب کہہ دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا صاحب دلیل کیا ہے آپ کی. کون پوچھے؟ کس کی حیثیت ہے؟ روس بھی ہے تو منقار زیر پر ہے، چائنا بھی ہے تو اسے بھی اپنی مصلحتیں لاحق ہیں. آخر مصلحتیں کس کے لیے نہیں ہیں؟ اس سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھی، اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہوتی تھی. ایرانین ریولوشن کو بچت اس لیے ہو گئی تھی کہ امریکہ کوئی قدم اس لیے نہیں بڑھا سکا آگے ایران کے خلاف کہ اندیشہ تھا کہ رشیا آ جائے گا، اور رشیا تو سب پر بیٹھا ہوا ہے. ایران اور رشیا میں فرق کیا ہے؟ 30 ڈویژن آرمی جو ہے رشین، وہ ایران کے شمالی جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی کہ ذرا اگر امریکہ موو کرے گا ہم فوراً، اور وہ تو گھنٹوں کے اندر آگے آ جاتے ہیں ان کے ٹینک. لہذا ان دونوں طاقتوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا. نیچے ایرانین ریولوشن کو جگہ مل گئی، بریدنگ سپیس مل گئی. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ایسا معاملہ ہوتا جیسا آج ہے تو چند دنوں میں ایران کو بھی تہس نہس کر دیتا امریکہ، کیا نہیں کر سکتا تھا. لیکن نہیں، اس وقت بائی پولر ورلڈ تھی اور دونوں پولز نے اپنے آپ کو جو ہے روک لیا ایک دوسرے کو. نتیجتاً نیچے جو ہے وہ چھتری بن گئے اور نیچے موقع مل گیا. بہرحال اس جہاد افغانستان کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینا ہماری سب سے بڑی حماقت تھی. وہ جہاد جو ہو رہا روسیوں کے خلاف، اسے میں جہاد مانتا ہوں، لیکن جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کا جہاد تھا. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں منظم کیا جاتا ہے. ایک امیر کے پیچھے وہ جہاد ہوتا ہے، وہ ٹکڑیوں میں نہیں ہوتا ہے. اس جہاد کے بعد ایمنسٹی ہوتی ہے، آپس کی خانہ جنگی نہیں ہوتی. وہ جہاد تھا، جہاد حریت تھا، جائز تھا. جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. اور پھر اس جہاد، ہاں یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. طالبان کی حکومت اسلامی حکومت تھی اور ان کے خلاف جو کھڑے تھے وہ باغیوں کی حیثیت رکھتے تھے. لہذا طالبان کی حکومت کی سپورٹ کرنا، آج بھی کر رہا ہوں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا اور آج بھی میں ان کی سپورٹ میں ہوں. لیکن میں نے اس افغانستان کے جہاد کو جو روس کے خلاف، اسے جہاد حریت مانا تھا. اسی کا فال آؤٹ ہے کشمیر. کشمیر میں نے کشمیر کے جہاد کو کوئی کبھی تسلیم نہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ، کبھی ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا. اسے میں نے کہا جہاد حریت. کشمیر کے لوگوں کو حق حاصل ہے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جنگ کریں، جو چاہیں کریں. لیکن اس کے لیے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی، اور ہمیشہ میں نے بتائی ہے کہ وہ پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی وہ بہتر ہوتی، بجائے یہ کہ اب ایک ہندوستانی فوج کا جو ہے وہ ٹرک جا رہا ہے، 15-20 جوان ان کے فوجی، اس میں آپ نے ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، 4-6 مارے گئے، 8-10 زخمی ہو گئے. اب ان کا پارا غصے کا کہاں پہنچے گا؟ بوائلنگ لیول پہ آئے گا کہ نہیں؟ اور انہیں پتا ہے یہ آسمان سے تو گرینیڈ نہیں آیا نا، یہیں کہیں سے آیا ہے، کسی نے پھینکا ہے. کہاں ہے وہ؟ اب چھپ گیا، کسی گھر میں گھس کے چھپ گیا، کہاں چلا گیا؟ لہذا وہ تلاشی لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایک ایک گھر کی تلاشی لیں گے اور گھروں کے اندر جائیں گے. بھوکے بھیڑیے، فوجی جو ہوتا ہے وہ جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، اپنے گھروں سے کہیں دور نکلے ہوئے، کہاں ان کی بیویاں، کہاں ان کی فیملی لائف. گھروں میں جا کر انہیں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی تو چھوڑ دیں گے ان کو؟ کون لے کر گیا انہیں گھر کے اندر؟ جس نے وہ ہینڈ گرینیڈ پھینکا. ورنہ اگر کوئی جلوس نکلا ہوتا
اور جلوس جو ہے 10,000 کا 20,000 کا، اس کے اوپر گولی چلتی، 20 آدمی بھی مر جاتے، تو دنیا کے اندر اس کا نقشہ کچھ اور آتا. اور یہ جو آئے دہشت گردی کا نقشہ ہے. یہ ہے صورتحال. اس کا نقصان ہوا ہے، کشمیریوں کا نقصان ہوا. مارے گئے بیچارے کشمیری، کتنے مارے گئے، کتنی عورتیں جو ہے ریپ ہو گئی ہیں. لیکن سیاسی تحریک اگر ہوتی، میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی، اندرا گاندھی کا جب دور حکومت تھا بھارت میں، اس نے 2 صوبوں کی پروونشل حکومتوں کو ایک دم جو ہے ڈسمس کر دیا. ایک تھی آندھرا پردیش کی حکومت، این ٹی راما راؤ، جو ان کا کبھی ایکٹر ہوتا تھا، بڑا بھگوان سمجھا جاتا تھا، رام چندر کا رول کیا تھا اس نے. اس میں این ٹی راما راؤ، ہی واز دی چیف منسٹر آف آندھرا پردیش. اور ایک ڈاکٹر عبداللہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ، دونوں کو ڈسمس کیا. آندھرا پردیش سے 2 لاکھ آدمی چل کر اور دلی پہنچ گئے. حالانکہ آندھرا پردیش تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ہے. حیدرآباد ہے نا اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہاں سری نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ 400 میل ہوگا میکسیمم. وہاں سے 2 لاکھ آدمی آ گئے، یہاں سے ایک آدمی بھی نہیں گیا. انہوں نے جا کر گھیراؤ کیا سیکریٹریٹ کا، جیسے کہ یہاں شیعوں نے کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. وہ بیٹھ گئے کہ ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. Who are you to dismiss our government؟ ہم نے اپنے ووٹوں سے جو ہے اپنی پروونشل گورنمنٹ بنائی ہے. Who are you؟ وہ نہیں گئے وہاں سے جب تک کہ وہ ڈسمسل واپس نہیں ہو گئی اور بحال نہیں کر دی گئی این ٹی راما راؤ کی منسٹری. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیس. اور کشمیر سے کیا ہوا؟ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد خود حاضر بھائی، حاضر حضرات جو چاہیں اب میں خدمت کرنے کو تیار ہوں. یہ تو ہمارا حال ہے قومی سطح پر. سیاسی اعتبار سے کسی کی ایک کی جو ہے وہ نکسیر نہیں پھوٹی کہ ہماری حکومت کیوں ختم کر دی گئی. تحریک اگر وہاں ہوتی سیاسی، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے. اس نے کچھ نہیں دیا. اب وہ حال جو سامنے آ رہا ہے، میری باتیں پہلے بڑی بری لگتی تھی لوگوں کو، یہاں جو ہے سمجھا جاتا تھا، میرے ساتھی کہتے تھے خدا کے لیے آپ یہ باتیں نہ کیا کیجئے پبلک کے اندر، لوگوں کے جو ہے احساسات ہیں اور لوگوں کی الرجیز ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے الحمدللہ زندگی میں اسی بات کے اوپر تو میں جو ہے اگر لفظ فخر کرنا غلط نہ ہو تو فخر کرنے کو بھی تیار ہوں کہ ہمیشہ جو دل کی بات تھی وہ کہی ہے میں نے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کو پسند آتی یا نہیں آتی. میں نے کبھی اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد حریت وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. یہاں کے لوگوں کے لیے جہاد یہ کہ یہاں اسلام قائم کرو، یہ جہاد ہے. اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہاں، میں نے تو کبھی نہیں مانا اس کو. بہرحال تیسری جو بڑی اور بڑی ایکسائٹنگ کاز بنا ہے اور جو فوری بنا ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی کا بنا ہے، وہ دہشت گردی کا ایکویٹ ہو جانا، لازم و ملزوم ہو جانا، یہ احیائی تحریکوں کا اس رخ پر پڑ جانا. اب یہ گویا کہ ہمارے اپنے طرز عمل، غلط طرز عمل کی وجہ سے مغرب کو موقع مل گیا ہے کہ اس طریقے سے اب وہ فنڈامنٹلزم، اور یعنی فنڈامنٹلزم مراد کیا؟ وہ اسلام جس میں کہ پورا دین ایک نظام زندگی کی حیثیت سے مطلوب و مقصود ہو اور جو اسلام کا غلبہ چاہتا ہو، وہ اسلام اب دشمن. اسی لیے وہاں کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں we are not against Islam, we are not going to fight against Islam, we want a war within Islam. اسلام کے اندر جنگ ہونی چاہیے. اسلام میں ایک ہیں آرتھوڈاکس ٹائپ لوگ، بیچارے مذہب سے واقف ہیں، صرف وہ دین وین کو نہیں جانتے. ہم چاہتے ہیں وہ لڑیں ان سے جنہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام معاشرت و معیشت قائم ہو. یہ لڑیں آپس میں اور ہم سپورٹ دیں گے. یہی وجہ تبلیغی جماعت پر تو کوئی پابندی نہیں، کہیں نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا اسرائیل میں نہیں اور کہاں ہوگی. وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ تو امریکہ کا باپ ہے، وہاں نہیں ہے تو اور کہاں ہوگی. بہرحال اب جو صورتحال ہے، میں بس چند منٹ اور، اب پوری مغربی دنیا اور اس کے جو بھی مشرقی حلیف ہیں، اس لیے کہ جاپان ظاہر بات ہے کہ مشرق میں رہتا ہے، مغرب تو نہیں ہے، پوری مغربی دنیا اور اس کے مشرقی حلیفوں نے اعلان عام کر دیا ہے جہاد کا، جنگ کا، اگینسٹ فنڈامنٹلسٹ اسلام. وہ اسلام جو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام جو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے غالب آنا چاہتا ہے، اس کے خلاف ان کا اعلان جنگ ہے.
پولیٹیکل اسلام سے ان کو کوئی جنگ نہیں ہے۔ اب صدر مشرف صاحب کی جو تقریر آئے گی وہ اسی رخ پہ آئے گی، جہادی تحریکوں کا خاتمہ، فنڈامنٹلسٹ اور ان کے حوالے سے جو بھی یہ اسلام کو ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف اب اقدامات ہوں گے۔ اس میں سوال یہ ہے، اور اس معاملے میں اب جو گٹھ جوڑ قائم ہو رہا ہے، صدر صاحب تو بڑی آسانی سے توبۃ النصوح کر لیں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فل یو ٹرن انہوں نے لیا افغانستان پالیسی میں، پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے انہیں کیا مشکل ہے، وہ جہاد ان کا تھا جہاد حریت اور ہے، فنڈامنٹلزم اور وہ ٹیررزم اور ہے، سارا اسی پر انہوں نے ابھی تک تو راگ الاپا تھا، لیکن اب اپنا تھوکا چاٹنا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تقریر آ جائے گی، اب اسے ڈسون کریں گے، لا محالہ جہادی تحریکوں کو ختم کریں گے۔ اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا آرمی کا بلڈ اپ کیا ہے بھارت نے، اس کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنا بڑا ٹیکس لگا دیا ہے اس نے تو اپنے آپ کو پورے طور پر یہ کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اپنی تیاری کے اندر کوئی کسر کوئی کمی کسی پہلو سے کسی کوشش سے رہنے نہیں دی، لہذا وہ پوری قیمت وصول کر کے ہٹے گا۔ وہ 20 آدمی مانگ رہا ہے وہ لے گا، اور آپ دیں گے۔ آپ جب طے کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام، پاکستان کو بچانا ہے تو بچا لو، بچانے کا طریقہ یہی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے اپنے ایٹمک صلاحیت سے بھی۔ اس کے بغیر اسرائیل کبھی نہیں مانے گا۔ معاملہ آپ کا صرف بھارت سے نہیں ہے، بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ۔ اس وقت اسرائیل جو ہے سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیزیں جو ہے بھارت کو اسرائیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کو کہنا پڑا کہ فلاں چیز مت دو، حالانکہ امریکہ سپورٹ پر ہے، 100% سپورٹ پر ہے بھارت کے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور بھارت کا، وہ تو بے انتہا چھو چکا ہے بلندیوں کو۔ اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اب ایران کے خلاف بھی ہے، اب اقدام جو ہے ایران کے خلاف بھی ہوگا۔ وہ جہاز پکڑ لیا گیا ہے جس میں 50 ٹن اسلحہ تھا، اسرائیل نے پکڑا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جا رہا تھا فلسطینی اتھارٹی کے لیے، پیلسٹینین اتھارٹی کے لیے، اور آیا ایران سے ہے، اور امریکہ نے بھی کہہ دیا ہاں ہمارے پاس قابل وثوق ذرائع سے یہ بات جو ہے کنونس ہم ہو گئے ہیں کہ یہ واقعتاً ایران سے آیا تھا اور یہ جا رہا تھا فلسطینیوں کے لیے۔ اس کو بہانہ بنانا کون سا مشکل ہے، اور اب ایران پر حملہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب روس سامنے آنے والا نہیں ہے، روس کے اندر ہمت ہی نہیں، وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حالات، ایک زمانہ تھا، آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو دجالیت اور نیو ورلڈ آرڈر کا سیلاب آ رہا ہے، اس کا مقابلہ 3 ملک یکجا ہو جائیں تو کیا جا سکتا ہے، پاکستان، ایران اور افغانستان، PIA۔ لیکن ہوا کیا ہے، ایک ایک کر کے مارا ہے، پہلے افغانستان کو مارا ہے اور ہمارے ذریعے سے مروایا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دوسرا نشانہ اس وقت ہم ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے یا اسے کروایا گیا ہے یا اسے کروایا جا رہا ہے۔ ذرا سی شرم رہ جائے کہ ہم نے نہیں کیا، اتنی جلدی ہم نے طوطا چشمی والی آنکھیں نہیں بدلی، بلکہ یہ تو بھارت کا معاملہ ہے۔ نہیں، اصل میں ڈور کہاں سے ہل رہی ہے؟ ہمارے صدر صاحب بھی پوچھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں وہ سفیرہ صاحبہ سے، امریکہ آخر کہاں تک جائے گا بھارت کی مدد کے لیے اور سپورٹ کے لیے؟ کچھ تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی کوئی اسٹریٹجی بنائیں پھر کہ امریکہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ کوئی لائن ہے، کوئی حد ہے کہ جس سے آگے امریکہ نہیں جائے گا سپورٹ کرنے میں؟ We should be able to know it۔ سن 65 میں بھی تو مغالطہ یہی تھا، ہمارا اس وقت کا وزیر خارجہ جو ہے اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس نہیں کرے گا، لہذا ہم نے اپنے کمانڈوز جو ہیں وہ کشمیر میں داخل کر دیے، انڈیا نے حملہ لاہور پہ کیا۔ بہرحال نوٹ کر لیجیے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں،
ہو سکتا ہے پاکستان اگر باقی بھی رہے تو اپنی معنویت کھو کر، اپنی حیثیت ختم کر کے، کچھ بھی نہیں، ایک مرغ دست آموز بن کر بھارت کا۔ ابھی کہا ہے کولن پاول نے، میں نے سنا، میں حیران رہ گیا، بھارت کے لیے کہا وہ ایک گلوبل پاور ہے، گلوبل پاور، یہ کل کے رات کا میں نے سنا اس کا۔ اب پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، بس پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، وہ گلوبل پاور ہے، اس کے لیے طے ہو چکی ہے، سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ اس کے لیے طے ہے۔ بلیر آیا تھا، کہہ گیا ہے، بلیر صاحب یہی کہنے آئے تھے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ ٹھک 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 جو سونار کی چوٹیں لگا رہے ہو تم جہادیوں پر اور فنڈامنٹلز پہ، یہ کافی نہیں ہے، ذرا زوردار کو ہتھوڑا لگاؤ۔ وہ ہتھوڑا کل یا پرسوں آنے والا ہے، کیا ہوگا اللہ جانے، رد عمل کیا ہوگا یہاں میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کیا ان حالات میں ہمیں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ رہنا چاہیے؟ نہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ میں اس کے لیے جو آیتیں میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، اسی سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد کے بعد ابھی مسلمان اپنے زخموں سے چور، ابھی شاید مرہم پٹی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ حضور نے حکم دیا تیار ہو جاؤ، تعاقب کرنا ہے اب ان کا، حیران ہو گئے لوگ۔ اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جو لوگ اس وقت تیار ہو گئے، حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، چلیں گے، چلیے، تعاقب کرتے ہیں، ہم زخمی ہیں، ہمارے جسم چھلنی ہے، لیکن کریں گے۔ تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم واتقوا، جو ان میں سے واقعتاً احسان اور تقوی کے منازل پر فائز ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بہت بڑی جمعیت آ رہی ہے، اے اہل یثرب ڈرو، فخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ لیکن ان اہل ایمان کا رد عمل کیا تھا؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ہے جس پر کہ اعتماد کیا جائے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو اللہ کے انعام و فضل سے ایسے لوٹ کر آئے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کو، اسی کو اپنا مقصد نصب العین بنایا، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہمیں بھی اس اونچ نیچ سے مایوس ہونے کی بات نہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ جو میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات